الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آ گیا نا؟ ارے اس کو کہاں لے کے آتا ہے یار تم بھی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین والخلفاء الراشدین علینا وعلیہم اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ اقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین. وقال تبارک وتعالی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. وقال تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء علم وعلم الإيمان الصلاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جمعۃ المبارک کے خطبے کے عنوان کے حوالے سے آج جو موضوع میں عرض کروں گا اس کا نام ہے نماز کی اہمیت اور افادیت. دراصل آج کی اس جمعے میں جو میری تقریر کا عنوان ہونا تھا اور جس پر میں نے پورے ہفتے کتابیں پڑھی تھیں، اس موضوع اور ٹاپک کا نام منافقوں کے حالات، ان کے واقعات، ان کے انجام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی کیا حیثیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں منافق کا کیا انجام ہوگا اور منافقین کی کیا کیا صفتیں ہوتی ہے، ان کی علامات کیا ہیں، ان کی پہچان کیا ہے. اس پر میں نے پورے ہفتہ جو ہے نا الگ الگ کتابیں پڑھی تھی اور اسی کو میں نے جو ہے آج بولنا تھا. لیکن اس پر تفصیلی بات کرنے کے لیے، لمبی بات کرنے کے لیے، ڈیٹیل میں جو ہے نا پوری وضاحت کے ساتھ، ایکسپلیشن کے ساتھ پوری بات بتانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے وقت درکار ہوتی ہے اور وقت بہت مختصر، تھوڑے وقت میں زیادہ بات. اس لیے میں نے عنوان بدل دیا ہے. مختصر سے وقت میں نماز کے حوالے سے 2-4 بس پیغام دوں گا. عمل کریں گے تو انشاءاللہ خاطر خواہ آپ کو بھی بھلا ہوگا، فائدہ ہوگا، مجھے بھی ہوگا. اور اگر آپ جو باتیں بتائی جائیں گی ان باتوں پر اگر آپ سنیں گے پوری سنجیدگی کے ساتھ، سمجھنے کی نیت سے، پھر عمل کی نیت سے، اور پھر سماج میں وہ باتیں جب آئیں گی اور اس پر عمل کرنے کی باری آئے گی اور عمل بھی کریں گے تو آپ کا دیکھا دیکھی انشاءاللہ سماج سے بہت ساری برائیاں، رسومات خود بخود ختم ہوگی. بے نمازیوں کا ایک جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں بھی رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے جستہ جستہ کمی آئے گی. لوگ مسجدوں کو آباد کریں گے اور مسجدوں کی اور لوگ اپنا رخ کریں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، نمازوں کے اوقات کا خیال کریں گے، جماعت کا اہتمام کریں گے، نماز جماعت کا اہتمام کریں گے. اور اس سے خاطر خواہ سب سے زیادہ فائدہ وہ یہ ہوگا کہ اس کو اپنی ذات کے اعتبار سے فائدہ اور بھلا تو ہوگا ہی، سدھار ہوگا ہی،
کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ سماج کی اصلاح کے لیے، سماج کے سدھار کے لیے یہ اسٹیپ انتہائی ضروری ہے۔ ضروری ہے کہ نہیں؟ مثال اگر دوں گا، مثال اس لیے دی جاتی ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، اور پھر مثال اگر سرسری طور پر دے دیں تو بھی آپ نہیں سمجھتے ہیں، تو اگر وضاحت کے ساتھ بات بتائیں گے پوری ڈیٹیل میں تو اس میں بھی ٹائم کی ضرورت ہے۔ اس کو کچھ چھوٹی سی ایک مثال، فار ایگزامپل، مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں کہ سماج کی برائیوں کو سماج سدھار کے لیے، سماج کی اور جو ہے نا معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ نماز کے وقت میں چوک چوراہے میں، کھیت کھلیان میں، یہاں وہاں، اس کے گھر کے پاس، اس کے گھر کے پاس، ادھر ادھر ابھی نوجوان تقریباً ایک جھنڈ میں 50 20 10 نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیٹھتا ہے کہ نہیں؟ بوسے نو نہیں، ارے بیٹھتا ہے کہ نہیں؟ تو بولیے نا، بیٹھتا ہی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اور بیٹھ کے ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ بھائی چلو بیٹھ گیا تو سارے نوجوان بیٹھ کے کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے، کوئی قال اللہ قال الرسول کرتا ہے، کوئی درود شریف پڑھتا ہے، کوئی نبی پر درود پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی صحابہ کا تذکرہ کر رہا ہے، کوئی قرآن کا تذکرہ کر رہا ہے، ایسا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے دین کی بات نہیں ہوتی ہے، دنیا کی بات ہوتی ہے، اور دنیا کی باتوں میں بھی وہ باتیں ہوتی ہیں جس کو ہم غیبت، چغلی اور برائی کہتے ہیں، یہی ہوتا ہے۔ مگر اگر اذان ہو جاتی ہے، مؤذن صدا لگائے، ندا لگائے، اللہ اکبر، ادھر آواز آئی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، اللہ کی حکم کی تعمیل کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، نماز دوگانہ ادا کرنے کے لیے، جبین نیاز کو، سر کو ٹیکنے کے لیے۔ تو جب مؤذن صدا لگاتا ہے، ندا لگا، صدا اور ندا یہ الگ الگ شبد ہیں لیکن میننگ ایک ہے، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے جس کے معنی آواز کے آتے ہیں۔ تو مؤذن اذان میں اللہ کی طرف سے، اللہ کے گھر کے میناروں سے آوازیں گونجتی ہے، اور پورے بستی کے ہر اطراف اور چہار جانب گونجتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نام کی بڑائی، ردائی، کبریائی پہلے بیان کی جاتی ہے اذان کے پہلے شبد اور ورڈ میں، پہلے جملے میں ہے اللہ کی بڑائی۔ یہ علامت ہے اس بات کی، حی علی الصلاح، کہ تم نماز کے لیے آؤ، اور نماز کے لیے تم اس لیے آؤ کیونکہ یہ نماز اس اللہ کا حکم ہے جس کے بارے میں کہنے والا کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس اللہ کے حکم کی تعمیل اور پورا کرنے کے لیے، اس کے حکم کو فالو کرنے کے لیے آؤ، جو اللہ اکبر، جو اللہ سب سے بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ بڑائی کا تصور، کانسیپٹ وہاں جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں، اس کے علاوہ کسی کے بارے میں، بڑائی کے بارے میں، رتبے کے بارے میں، اعلیٰ فائز کے بارے میں، اس سے زیادہ مقام کے بارے میں سوچنا بھی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ تو مؤذن پکارتا ہے نا اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، اور پھر کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے۔ کامیابی کے لیے بھی کہتا ہے۔ اگر نماز کے لیے ندا دی جا رہی ہے، آواز لگائی جا رہی ہے، تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ مسجد آ کر بندہ عبادت کرے گا، اللہ کے حکم کی تعمیل کرے گا، نماز پڑھے گا، جماعت کا اہتمام کرے گا، لیکن حی علی الفلاح، کامیابی کیسی کامیابی؟ کون سی کامیابی؟ اور کامیابی کہتے کس کو ہے؟ ہمارے سماج اور معاشرے کے اعتبار سے جس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، اور کامیابی کا جو معیار اور مدار ہمارے نزدیک ہے، ہم تو کامیابی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سماج کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اپنے محلے اور گاؤں کے اعتبار سے، پڑوسی کے اعتبار سے، اور انچل اور اطراف کے اعتبار سے سب سے زیادہ پاورفل، اسٹرانگ، پیسہ والا، مضبوط ہو جائے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ بس یہی چند شبدوں میں ہم وہ پیغام دے دیں گے، اگر آپ سمجھدار ہیں، اللہ نے ذرا بھی دیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے سب کو دیا ہے،
بس یہ کہ آپ کیسے استعمال کرتے ہیں جو کچھ اللہ نے قیمتی ایک مشین آپ کے ذہن میں دل و دماغ میں فٹ کر رکھی ہے، آپ جیسے اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ وہ چیز ویسے استعمال ہوگی۔ تو اسی کو اگر آپ سوچیں گے تو بہت ساری بات اس میں ہے، بہت ہی قیمتی بات یہ بار بار سن چکے ہیں، لیکن طرز جو ہے نیا ہے، انداز بالکل نیا ہوگا۔ آپ دھیان سے سنیں تو کامیابی کے بارے میں بھی کہا، یہی کہہ دیتے کہ چلو حیا علی الصلاح کامیابی ہے اس میں، اور وہ کامیابی کیا ہے کہ نماز ہے، لیکن الگ سے پھر حیا علی الفلاح عربی میں بہت ساری جگہوں میں اس شبد کا پریوگ کیا ہے اللہ رب العزت والجلال نے۔ اولئک هم الفائزون، کہیں اولئک هم المفلحون، کامیابی کے لیے اس طرح کے الفاظ بہت ہیں، لیکن یہ صلاح کے بعد فلاح کا لفظ حی علی الصلاح حوقلتین میں پہلے تو حی علی الصلاح ہے، نماز کی بات ہے، لیکن دوسرے میں کامیابی کے بارے میں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر کہا تو کہا بات یہ کہ کامیابی کہتے کس کو ہیں اور کامیابی کا مدار ہمارے سماج میں کیا ہے، ہم نے کس کو جانا ہے کامیابی؟ تو مختصر اس کی تشریح کچھ یوں بنتی ہے کہ ہم نے کامیابی کا مدار یہ سمجھا ہے کہ ہر آدمی کا ایک روٹین ہے، صبح سو کر اٹھتا ہے تو ایک نئی امنگ، ایک نئی سوچ، ایک نئی فکر، ایک نیا احساس لے کر وہ جگتا ہے، اس کی صبح ہوتی ہے، آنکھیں کھلتی ہے، وہ نہاتا ہے، صاف ہوتا ہے، کپڑا پہنتا ہے اور ناشتہ کرتا ہے، بائک کی چابی لیتا ہے، موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے پھر وہ نکل جاتا ہے اور اپنے کام کاج کے دھن میں اتنا مگن ہو جاتا ہے، پھر اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، خیال نہیں ہوتا، دھیان نہیں جاتا، ذرا بھی اس کو احساس نہیں ہے، اور پھر رات میں وہ آتا ہے اور رات میں بھی تھکا ماندہ وہ بندہ لوٹ کر وہ اپنے روٹین کے حساب سے پہلے وہ کپڑے تبدیل کرتا ہے، نائٹ ڈریس پہنتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور وہ بندہ سو جاتا ہے۔ ہر دن کا یہ جو ہے نا ایک احساس ہے، ایک فکر ہے، اور اسی امنگ اور فکر اور اسی احساس کمتری کے شکار بندہ اسی سوچ کو لے کر ہر بندہ روزانہ رات کو سوتا ہے اور صبح اسی نیت کے ساتھ، اسی فکر کے ساتھ اٹھتا ہے کہ صبح ہوگی، مجھے اس کے ساتھ ملنا ہے، اس کے ساتھ اپوائنٹمنٹ لیا ہوا ہے، اس کے ساتھ اجازت لی ہوئی ہے اور وہاں جانا ہے، یہ کام کرنا ہے، فلاں وقت پر پہنچنا ہے۔ تو ہر بندے کا ایک مزاج بنا ہوا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ٹائم کے اعتبار سے صحیح وقت میں جو متعین کردہ وقت ہے اس وقت میں اگر ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے تو گویا کہ ہم کو اس کام میں کامیابی مل گئی ہے۔ یہی نہ سمجھتے ہیں؟ یہاں سے ٹاٹا جانا ہے، نیت ایک کام کی ہے، ارادہ آپ نے کسی کام کا کیا ہے، اب نکل گئے، صحیح وقت پر نکل گئے، صحیح وقت میں وہ کام ہو گیا، اور پھر جب واپسی ہو جاتی ہے تو دل میں ایک تسلی ہوتی ہے کہ جو کل ہم نیت کیے تھے وہ نیت کے ساتھ ساتھ اس عمل کو بھی ہم نے انجام دے دیا اور سارا کا سارا کام بالکل وقت پر ہو گیا، تو بندے کے دل کو تسلی ہوتی ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو نیت کی تھی اس کو کما حقہ ہم نے کر لیا ہے اللہ کے حکم سے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سمجھتا ہے کہ نہیں؟ سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر یہاں کے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ہاٹ بازار کرنے والے لوگ ہیں، ادھر میں بھی اس مسجد کے اطراف میں بھی ادھر بھی زیادہ تر ہیں، اور بھی الگ الگ جو ہے نا سب کے اپنے اپنے کام ہیں، الگ کاروبار ہے، کوئی کمپنی میں، کوئی فیکٹری میں، کوئی اپنا کام ہے، تو سب کا ہے، ہر بندے کی ایک روٹین بنا ہوا ہے اور اس کے مطابق وہ جو ہے نا شب و روز کو وہ ڈھالتا ہے، گزارتا ہے اور اسی مصرف میں اپنے قیمتی وقت کو خرچ کرتا ہے، اور جب پورا مہینہ گزر جاتا ہے اور سیلری کی صورت میں جب اس کو رقم ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ اس مہینے جو میرے روٹین کے اعتبار سے جو پورا مہینہ ہم نے صرف کیا ہے، اپنے وقت کو خرچ کیا ہے، اب جا کے ان دنوں کے اعتبار سے مہینے کے 30 دن میں جو میرے اٹینڈنس لگے ہیں اس کی کامیابی کی صورت میں یہ 10,000 15,000 روپے تنخواہ کی صورت میں مجھے ملی ہے، تو اس کو لوگ
کامیابی سمجھتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے دنیاوی اعتبار سے، جزیات کے اعتبار سے اگر من وجہن آپ نہیں سمجھیں گے، یہ عربی کا ورڈ ہے۔ من وجہن کے مطلب یہ کہ ایک نظریے سے اگر آپ اس کو یہ سمجھنا چاہیں کہ یہی کامیابی ہے تو یہ بعید بات نہیں ہے، غلط نہیں ہے، صحیح بات ہے۔ ایک مہینہ آپ نے جو محنت کیا ہے وہ محنت کا پھل، اس کا رزلٹ آپ کا سامنے آیا ہے، آپ نے دیکھ لیا، آپ کو تنخواہ مل گئی، یہ بھی غلط نہیں ہے۔ پھر نظریہ کو اگر آپ تبدیل کرتے ہیں، یہ سوچیں کہ جس اللہ نے ہمیں مؤذن کے ذریعے یہ صدا لگا دی جاتی ہے کہ اللہ اکبر حی علی الصلاۃ، تو کیا اس اللہ نے ہمیں اس دنیا میں صرف اس لیے پیدا کیا ہے؟ اس اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم دن بھر اپنا یہ روٹین بنا لیں کہ دن بھر گھومتے رہیں، رات ہو جاتی ہے، رات میں سو جائیں، پھر صبح اٹھیں اور ایک نئی امنگ، ایک نئی فکر کے ساتھ نکل جائیں اور کھاک چھانتے پھریں، کام کرتے رہیں، یہاں وہاں اپنے وقت کو ضائع کریں، تو پورا مہینہ اور سالوں سال اور اپنی پوری زندگی اپنے قیمتی اوقات کو یوں ہی صرف کریں کہ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے؟ اور کیا ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ اس بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، سوال نہیں کیا جائے گا؟ تو اگر اس زاویے سے، اس نظریے سے نظر پلٹ کر اگر آپ سوچیں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے اپنے بندوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ کمپنی میں، فیکٹریوں میں اور میلے میں اور ٹھیلے میں اور بازاروں میں جا کر کام کریں۔ اللہ نے اپنے بندوں کو اس لیے کام کے لیے نہیں لگایا ہے، بلکہ اس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے تاکہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس اللہ کی ہم بندگی کریں، اس کی غلامی کریں، اس کے حکم کی تعمیل کریں، اس کے حکموں کو پورا کریں، اس کی عبادت کریں۔ اللہ معبود ہے اور اس کے تمام بندے عابد ہیں، تو اللہ معبود، ہم سب عابد ہیں، ہم عبادت کرنے والے ہیں اس اللہ کی جو معبود ہے۔ تو معبود برحق، معبود حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو یوں ہی پیدا نہیں کیا کہ وہ ادھر ادھر گھومتے رہیں، کام کرتے رہیں اور فیکٹریوں میں جاتے رہیں، اور اگر نماز کے لیے کہا جائے تو وہ عذر بیان کیا جائے۔ کہیں بھی اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں نہیں کہا ہے کہ میں نے اپنے اربوں خربوں بندوں کو پیدا کیا تھا اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، جب تک یہ دنیا اپنی حالت میں باقی رہے گی تب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ نے پورے کتاب عظیم کے، پورے قرآن مقدس کے، کتاب عظیم کے، کتاب ہدایت رحمت کے کسی پارے کے کسی حصے میں، کسی آیت میں اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں، اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، میری جو ہے نا بندگی کریں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کریں، اس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب اگر زاویہ پلٹ کر اگر آپ دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مقدس کی اس آیت کے حکم کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور دنیا میں کام کاج کرنا، ضرورتوں کو پورا کرنا یہ ہمارے لیے دنیاوی ضرورت ہے۔ دنیا کی ضرورت وقتی ضرورت ہے، عارضی چیز ہے، اور اللہ کا حکم یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ضرورت کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کو یہ بہت پوائنٹ والی بات ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، آپ اگر دھیان سے نہیں سنیں تو شاید کسی کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب اس کی ایک چھوٹی مثال میں دے رہا ہوں۔ یہ لمتھڑیا بات کرنے کی میری عادت نہیں، ادھر ادھر کی بات کرتا نہیں، دھیان رکھو گے تو میری بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ کچھ بھی پلے نہیں پڑے گی۔ چھوٹی سی مثال، آپ کو ایسا کام ملا ہے کہ 1 مہینے کے اندر آپ 1 کروڑ روپے کما سکتے ہیں، لیکن وداؤٹ پلان، آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ کمپنی کہتی ہے ٹھیک ہے، وداؤٹ پلان بھی اگر آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ کام آپ کو ماتر کیول 15 دن میں انجام دینا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔
اب یہ ہے کہ وہ جو 15 دنوں کی متعین انہوں نے کمپنی کی طرف سے مدت متعین کر دی گئی ہے، جس کے ساتھ یہ متعین مدت متعین کر دی گئی ہے، اس کے پاس 15 دن کا سمے نہیں ہے۔ نہیں آئی سمجھ میں؟ 15 دن کا وقت اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ چاہے جتنی چاہے محنت کر لے، کچھ بھی کر لے، وہ اس کام کو نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کام کو انجام دینے کے لیے اس کے پاس وقت کی درکار ہے، اور کمپنی نے اس بات کو معلق کر دیا ہے کہ اس کام کو آپ کو 15 دن کے اندر کرنا ہے، اور 15 دن کے سمے ہمارے پاس نہیں ہے۔ جب وقت نہیں ہے تو اس وقت کے اندر اس کام کو ادا کرنا بھی محال ہے۔ اور یہ وقت آپ جانتے ہیں، یہ وقت جو ہے اسی کو زمانہ اللہ کہتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس زمانے کی قسم کھائی ہے ایک سورت کے اندر، اور زمانے کی قسم کھا کے اللہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ ایک انسان کی دنیا میں 60 سال، 70 سال، 75 سال، 90 سال، 80 سال، 86 سال، 100 سال، جس کو جو بھی عمر ملی ہے، یہ جو عمر ہے، عمر کے دن ہے، سال ہے، مہینہ ہے، منٹ ہے، گھنٹہ ہے، ان تمام گھنٹوں کو، مہینے کو، سال کو، دن کو ملانے سے زمانہ بنتا ہے، اور اسی زمانے کو آپ وقت بھی کہتے ہیں، زمانہ بھی کہتے ہیں، اور اسی کو عصر بھی کہتے ہیں، چونکہ عصر بھی ایک وقت ہے، اور اس وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں، تو جو نماز ہم جس وقت پڑھتے ہیں اس کے لیے بھی ایک ٹائم متعین ہے، ایک وقت متعین ہے، اور جو وقت متعین ہے اس وقت کو وقت بھی کہتے ہیں، اس کو زمانہ بھی کہتے ہیں، اس کو ٹائم بھی کہتے ہیں، اس کو عصر بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اسی عصر کی، اسی زمانے کی قسم کھا کر اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں، صرف وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس عصر کی اللہ نے قسم کھا کے، جس وقت، جس زمانے کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اسی زمانے کے، اسی عمر کے، اب آپ کی ہماری عمر مثلا مان کے چلے، ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری امت کی عمر زیادہ سے زیادہ 60 یا 70 سال ہوگی۔ کوئی اس سے زیادہ جی جائے تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے ہیں کہ نبی نے تو یہ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کی عمریں زیادہ سے زیادہ 60-70 سال ہوگی۔ اگر نبی نے ارشاد فرمایا ہے تو جو لوگ اس سے زیادہ جی رہے ہیں اس کا کیا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعیین کر دی ہے کہ میری امت کی عمریں زیادہ تر لوگوں کی اتنی ہوگی، اس سے کسی آدمی کی اگر زیادہ ہو جائے تو اس کی حد بندی بھی اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمائی ہے، لیکن عمر کی ایک حد متعین کر دی ہے۔ اب یہ ہے کہ ہر بندے کی ایک عمر ہے، اس عمر کے اندر 60 سال 70 سال عمر میں 20 سال تو اس کو جوان ہونے میں لگ جاتا ہے۔ ابھی تو 20 سال کی عمر میں بھی سمجھا جاتا ہے نیکیوں کے اعتبار سے، نماز کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے اپنے آپ کو نابالغ تصور کرتا ہے کہ نہیں؟ بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، شاید آپ سمجھ نہ رہے ہوں، میری بات آپ سمجھیں کہ میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں اور کدھر، کس رخ میں آپ کو کس دشا کی اور لے جانا چاہتا ہوں۔ 20 سال کی عمر میں بھی نیکی کے اعتبار سے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے اعتبار سے، دین پر چلنے کے اعتبار سے ایک 20 سال کا نوجوان اپنے آپ کو نابالغ بتاتا ہے، تصور کرتا ہے، سمجھتا ہے۔ لیکن اگر گناہ کی بات آتی ہے تو 12 سال میں بھی وہ جو ہے نا جوان ہو جاتا ہے، 12 سال میں بھی وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اسی نوجوان کو 15 سال کی عمر میں کہیں کہ نماز پڑھو تو کہے گا ابھی میری عمر ہوئی نہیں ہے، ابھی وقت ہوا نہیں ہے، ابھی تو جو ہے نا ابھی جو ہے نا جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہوں یا رکھنے والا ہوں۔ ابھی اگر جوانی میں ابھی قدم رکھنے والا ہے یا رکھ رہا ہے تو گناہ کے لیے تم 12 سال میں جوان کیسے ہو گیا بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہی میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 12 سال کی عمر، 15 سال کی عمر، 20 سال کی عمر میں ابھی جوان ہوئے نہیں ہیں، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، ماڈرن زمانے میں
نئے کلچر میں آپ ڈھل کے آپ کی عمر برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، نکلتی جا رہی ہے، چھوٹتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، ایک ایک دن کر کے برف کے قطرے کے طرح، پانی کے بوند کی طرح ایک ایک بوند جس طرح برف کی سلی کو کہیں دھوپ میں باہر رکھ دی جائے تو رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ٹپک ٹپک کے پانی کی صورت میں وہ جو ہے نا پوری کی سلی بہہ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ بعین ہی اسی طرح انسان کی عمر بھی ایک ایک دن کر کے، دن کے ساتھ مہینہ، ویک، ہفتہ، پھر ہفتہ کو 4 ہفتوں میں جوڑے تو مہینہ بنتا ہے، پھر مہینوں کے جو ہے نا 12 مہینوں میں اگر آپ جوڑتے چلے جائیں تو وہ سال بنتا ہے، اور اسی طرح سال گزرتے اس کی عمر نکلتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی عمریں زیادہ سے زیادہ 60 اور 70 سال کے بیچ میں ہوگی۔ کوئی زیادہ جی جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی بھی حد بندی نہیں کی ہے، ہو سکتا ہے کسی کی زیادہ عمر ہو۔ تو بتانا یہ ہے کہ ان 60 سال کی عمر میں 20 سال تو آپ کو جوانی کے جو ہے نا دہلیز میں قدم رکھنے کو لگ گیا، نیکی کے اعتبار سے، گناہ میں تو آپ 12 سال میں جوان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آگے بڑھتے 25 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال، 45 سال، اس عمر میں جس عمر میں اب آپ کی کمر مڑتی نہیں ہے، آپ کے پیر مڑتے نہیں ہیں، رکوع کا آپ کو سلیقہ نہیں آتا ہے، نماز کا آپ کو طریقہ نہیں آتا ہے، مسجد آنا گوارا نہیں ہے، جب اس عمر کو آپ پہنچ جاتے ہیں تو بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ اب تو مجھ سے چلا نہیں جاتا، اور اب نماز کیسے پڑھیں گے، کمر ٹیڑھی نہیں ہوتی ہے، رکوع کیا نہیں جاتا ہے، بیٹھا نہیں جاتا ہے۔ تو پوری لائف، پورا زمانہ، پورا عصر، پورا دہر ہمارا یوں ہی گزر گیا۔ تو اللہ رب العزت والجلال اسی کو کہتے ہیں کہ میں نے محض تم کو ٹائم پاس کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، دنیا میں وقت کو گزارنے کے لیے، صرف کرنے کے لیے بنایا نہیں ہے، میں نے تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو تم عبادت کہاں کرتے ہو؟ اللہ رب العزت والجلال بتلاتا ہے کہ عبادت کے لیے بنایا ہے، اور ہم ہیں کہ کامیابی کا معیار، مدار ان کاموں کو سمجھتے ہیں، چوک چوراہوں میں بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع کرنا سمجھتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، مثال دے رہا تھا کہ سماج کی اصلاح کے لیے، سماج سدھار کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے نماز پڑھنا، مسجدوں کو آباد کرنا۔ اور پھر اس کی مثال کچھ یوں بنے گی کہ 10 نوجوان ایک محلے کے کسی چوک چوراہے میں بیٹھ کر ظاہر سی بات ہے اللہ اور رسول اللہ کی بات نہیں کرتا ہے، صحابہ کے واقعات کا تذکرہ نہیں کرتا ہے، حدیثیں یاد نہیں کرتا ہے، نمازیں وہاں گپ چپ بیٹھ کر نہیں سیکھتا ہے، نمازوں میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہے اس کو بھی یاد نہیں کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یا تو اب موبائل کا دور چلا ہوا ہے، کم سن بچہ بھی موبائل دیکھتے ہیں، بڑا بھی موبائل دیکھ رہا ہے، تو سارے موبائل میں مستغرق ہیں۔ اور اگر کسی کو موبائل سے کچھ دیر کے لیے فرصت اور چھٹی مل گئی ہے تو اب یا تو وہ کسی کی ماں، بہن، بہو، بیٹیوں کو تاکتے جھانکنے میں باقی کا ٹائم کو خرچ اور صرف کرتا ہے، یا یہ کہ وہ اپنے قیمتی وقت کو جو بچا ہے، بچ گیا ہے، اس کو غنیمت نہیں سمجھتا، بلکہ غنیمت اس طور پر سمجھتا ہے کہ چلو کچھ سمے، کچھ وقت، کچھ ٹائم، کچھ پل، کچھ منٹ کے لیے بچ گیا ہے، اس وقت میں اب ہم کسی کی برائی کر لیں، چغلی کر لیں۔ اگر اذان ہوتی ہے اور وہاں جو 10 نوجوانوں کا مجمع لگا ہوا ہے، جو موبائل دیکھتا ہے، جو غلط باتیں کرتا ہے، اگر وہاں سے اذان ہوتا ہی جیسا کہ مؤذن صدا اور ندا لگاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، حی علی الصلاح، آؤ نماز کے لیے، اور کس رب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آؤ، اللہ اکبر، جو سب سے بڑا ہے اور اتنا طاقتور ہے، اتنا اسٹرانگ ہے، ویل پاور جس کو حاصل ہے، وہ اللہ کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ چاہے تو اذان ادھر ہوتی رہے گی، تم ادھر موبائل کھیلتے رہو گے، وہاں سب کی آنکھیں، اللہ چاہے تو سب کی آنکھوں کی روشنی چھین لے۔ اللہ کو اتنی پاور اور طاقت حاصل ہے، اور اگر چھین لے تو کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہے جو اللہ سے سوال کر لے، اے اللہ تو بتا میری آنکھوں کی روشنائی تو نے کیوں سلب کر لی ہے، چھین لی ہے؟
اس لیے نہیں ہے کہ وہ یہ آنکھ ہے اور آنکھ کی روشنی جو ہے اس کے اندر دیکھنے کی جو صلاحیت رکھی ہے وہ اللہ نے رکھی ہے، تو جب اس کی ہے وہ جب چاہے چھین لے لے بھئی ہماری کیا مجال اور جرأت ہے جو اللہ سے کہیں آپ نے کیوں چھین لی ہے کہ نہیں بھائی؟ ایک وقت تھا اصحاب رسول کے زمانے میں کہ نماز، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتاب میں شاید حدیث کے حوالے سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کی وجہ سے، وہ کام ان کا ذاتی کوئی کام نہیں تھا بلکہ دین کی نسبت پر وہ کام تھا، نبی کے حکم پر، وہ فرمان پر، وہ کوئی کام جس کی وجہ سے عصر کی نماز کا وقت جو ہے نا نکل جانے کی وجہ سے سورج غروب ہوتا ہے اور اس کی نماز کا وقت نکل جانے کی وجہ سے نماز بھی رہ جاتی ہے، قضا کا وقت ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پوچھتے ہیں بتاؤ تم نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے وہ خواہش اظہار فرماتے ہیں کہ میری آج نماز قضا ہو جائے، یہ بات مجھے بھا نہیں رہی ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اشارے سے یوں سورج کو کھینچ لاتے۔ اللہ رب العزت والجلال کرنے دھرنے والے کی ذات ہے، وہ جب چاہے جو چاہے جس طرح چاہے کر سکتے ہیں، اس کے خزانے میں اس کی طاقت میں کمی نہیں ہے اور کسی کو یہ طاقت نہیں، جرأت نہیں، ہمت نہیں جو اللہ سے کہے تم نے یہ کہا، کیوں کیا، کیسے کیا اور تم کو کرنے کی ضرورت کیوں ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ کریٹر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے پاورفل ہیں کہ اس کی آواز لگائی جا رہی ہے آؤ نماز کے لیے۔ کس کی نماز ادا کرنی ہے اور کس کا حکم پورا کرنا ہے؟ اللہ اکبر، جو سب سے بڑا ہے، اتنا بڑا ہے اللہ قرآن میں اپنے بارے میں فرماتا ہے ان اللہ کان علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔ شیء رقیباً، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ انسان، اے میرے بندے، تم جہاں رہو، جس حالت میں رہو، جس جگہ رہو، ایک بات کا خیال رکھنا کہ جس طرح CCTV کیمرہ کی نظر میں، اس کی اوٹ میں، اس کے دائرے میں کوئی بندہ آ جاتا ہے تو وہاں کوئی ایسی حرکت کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ناسمجھی میں، بے دھیانی میں کوئی ایسی حرکت مجھ سے ہو جائے، کوئی ایسا کام عمل ہو جائے، صادر ہو جائے، ارتکاب ہو جائے اور مجھے خیال اور دھیان نہ رہے اور یہ میرا یہ عمل CCTV کیمرہ میں جو ہے نا فوٹیج آ جائے، ویڈیو بن جائے اور بعد میں لوگوں کو پتہ چل جائے تو بندہ ڈرتا ہے۔ اللہ نے شیء رقیباً میں اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ بندہ جہاں بھی رہے، جس حال میں بھی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی CCTV کیمرہ اس عام مصنوعی کیمرہ کی طرح نہیں ہے۔ یہ کبھی لائٹ ہے تو ٹھیک ہے، یہ کبھی خراب بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی جو نگاہ ہے، اللہ فرماتا ہے تم جہاں بھی رہو میری CCTV کیمرہ جاری ہے، ہر ایک پر جو ہے نا اس کی نگرانی ہے۔ تم بند کمرے میں رہو، زمین کے تہ میں رہو، اللہ فرماتا ہے وہاں بھی میری نگرانی ہے، وہاں بھی میری نگاہ پہنچ رہی ہے، وہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو سماج کی اصلاح کے لیے، سدھار کے لیے، برائی سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے، اس سماج اور سماج میں رہنے والے کو کنارہ کش کرنے کے لیے ہر ایک بندے کو ضروری ہے کہ نماز کے وقت کا لحاظ کیا جائے اور نماز کو جماعت کا اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے۔ پڑھیں گے؟ سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی ارادہ کریں، میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نماز کے پوری اہتمام کی توفیق دے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ مجھے بتانا ہے کہ دیکھیں سماجی کے اعتبار سے ہر بندے کا فرض بنتا ہے کہ سماج بنتا ہے افراد سے، سماج بنتا ہے افراد سے۔ آپ سماج سے اسی وقت کہلاتے ہیں کیونکہ آپ سماج کے ایک فرد ہیں، تو سماج افراد سے بنتا ہے۔ افراد تعداد کو کہتے ہیں، مثلا 10 آدمی ہے، 10 آدمی کے 10 کو 10 برا ہے اور ہر آدمی ایک دوسرے کو ایڈوائز دیتا ہے کہ بھائی تم سدھر جاؤ، تم اس کو نہ کرو، تم تاش نہ کھیلو، تم جوا نہ کھیلو،
तुम शराब न पियो, तुम लोन न लो, मोबाइल न चलाओ, बहू बेटियों की गलत नज़र से न देखो। एक बंदा दूसरे को, दूसरा बंदा तीसरे को, तीसरा चौथे को सिर्फ जो है ना एडवाइस देता है, नसीहत करता है, बातें बतलाता है, समझाता है, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि भाई ये 10 की जो अफराद है उनमें से हम भी हैं। अगर 9 दूसरा है तो 10वां हम है। अगर हम उससे अलग हो जाए और हम सुधर जाए तो हर एक बंदे को ये फिक्र होगी और हर एक अपने अपने को इस्लाह करना, सुधारना, संवारना, गुनाहों की महफिल से, लिस्ट से अपने आप को अलग करना ज़रूरी समझेगा, तभी माशरे की इस्लाह हो सकती है। वरना ये जितनी भी कोशिशें हैं इससे कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। माशरे की इस्लाह के लिए हर एक बंदे को, घर में 10 है तो 10 में से अगर 5 खराब है तो उनमें से हर एक को चाहिए कि भाई हम अपने आप को सुधारेंगे, अपने आप को संवारेंगे, गुनाह से हम बचेंगे तो ही माशरे की इस्लाह मुमकिन है। अभी माशरे के एतबार से गांव घर में जो बेहयाई और बेपर्दगी चली हुई है, इसके लिए चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर बंदा अपने घर का ज़िम्मेदार और सरपरस्त होता है। हर बंदा अपने घर का सरपरस्त और ज़िम्मेदार होता है। हर बंदा जो अपने घर का सरपरस्त और ज़िम्मेदार है उसको चाहिए कि अपने घर की ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाएं, अंजाम दें और पूरी निगरानी और तवज्जो के साथ देखें कि हमारे घर की औरतें बेशुतरे मुहार की तरह, ऊँट की तरह यूं गर्दन फलान फलान कर कहाँ निकलती चली जा रही है और किधर जा रही है और किसके साथ जा रही है और उनका ताल्लुक़ किसके साथ है और बात किससे हो रही है। तो हर बंदा जो अपने घर का ज़िम्मेदार है वो अपने घर की औरतों पर अगर लगाम लगाए, अंकुश लगाए, ज़िम्मेदारी निभाए, ध्यान रखे, निगरानी रखे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह माशरे की इस्लाह में, औरतों की इस्लाह में ये तरीक़ा कारगर और कारआमद समझ में आती है। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल हमें, आपको, तमाम लोगों को, तमाम जितनी भी बातें अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान से कहलवाई हैं, तमाम बातों पर खूब अमल की तौफ़ीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।